کو چاہتا ہے، ہاں اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، جس کو اللہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کو سامنے میں ناانصافی یہ بات ہوگی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اندھا فیصلہ سمجھ لیا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کیا کرے۔ چاہت یہ سمجھی کہ جیسے بیوقوف کے ہاتھ میں ریوالور ہوتا نا، پتہ نہیں کسے مار۔ اللہ کی چاہت یہ نادانوں نے یہ فرض کر لی کہ اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی پاگل ہے معاذ اللہ چلا رہا۔ یہاں سے ساری خرابی ہوئی۔ یہ رد ہے صرف ان کا جو شرک کرتے ہیں کہ کر لے اکیلے اللہ کے چاہنے سے نہیں، فلاں بزرگ سفارشیں کریں گے چھڑا لیں گے، فلاں سے ناراض ہوں گے جہنم بھیج دیں گے۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس کو میں چاہوں گا اس کو سزا ہوگی، باقی وہ کس کو چاہے گا وہ تو مشیت اپنی نہیں۔ بھائی سارے قرآن میں بیان کر دی کہ یہ لوگ ہیں جن کو میں بخشوں گا، یہ ہیں جن جو دوسروں کے چاہنے کو درمیان میں پھنساتے ہیں نا کہ باقیوں کے کہنے سے بھی فیصلے بدلے جائیں گے، صرف اس کا رد ہے۔ شرک کا رد ہے کہ بلا شرک سے غیر میں تنہا فیصلے کروں گا۔ وہ فیصلے کیا ہیں وہ بیان ہو چکے، ہدایت کے لیے بیان ہو گیا۔ ہدایت کس کو میں دینا چاہوں گا؟ فرمایا یہدی الیہ من اناب، جس میں طلب ہوگی، جو خود ہدایت ڈھونڈے گا اس کو میں راستہ دکھاؤں گا، اور جو خود نہیں چاہتا کہتا مجھے نہیں ضرورت دین کی، ہاں اگر وہ بے نیاز بنے گا میں اس سے زیادہ بے نیاز اس کو دور پھینک دوں۔ وہ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں جو سنت اور قانون ہے وہ دوسری جگہ کہ چاہے گا کیا، بخشش کے بارے میں بخشے گا کہ ان کو ان الابرار لفی نہیں، نیک جائیں گے نعمتوں میں، وان الفجار لفی، بدکار جہنم میں۔ وہ فیصلے ڈکلیئر کر دیے ہیں، مگر جو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کچھ دخل دے دے کر اللہ کے فیصلے بدلا دیں گے، ان کا کہا یہ بھول جاؤ، یہ امیدیں ختم کرو، کوئی اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکے گا۔ صرف جو تنہا چاہے گا وہ چاہے گا کیا، وہ بلائنڈ پاور نہیں ہے، اندھا نہیں ہے کہ اندھا تو کوئی نبیوں کو دوزخ میں پھینک دے فرعون کو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قانون کی یہ وکیل صاحب بیٹھیں، اگر کوئی جج بہت قانون کا پابند ہے وہ کہہ دے یار نہ کسی کی سفارش مانوں گا نہ پریشر قبول کروں گا، میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا، مرضی میری، تو مرضی کا یہ مطلب نہیں کہ قانون ہی نہیں، وہ کہہ رہا کہ جو کچھ قانون میں ہے وہ ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے راستے بند کر دیے تھے، صرف وہ ہوگا جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سزا پائیں گے، یہ بخش۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے لیے واضح ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں ہی صرف چھوڑتا ہے جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی حرامزادہ بننا چاہتا ہے نولی ما تولی، ہم کہتے ہیں جدھر جانا چاہتا دفاع ہو، میں راستہ نہیں روکتا، یہ ہے چاہنا۔ ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، بچوں کی طرح پتہ نہیں کس کے گولی لگ جائے، ایسا نہیں۔ صرف قانون کی پابندی کی ضمانت دی ہے کہ فیصلے تو تب بدل جائے اگر دوسرے پریشر ڈال دیتے، دوسروں کا پریشر نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو خود ضابطے بنائے ہیں نا اصول، وہ نافذ ہوں۔ جی تو چاہتے کی بجائے اگر یہ لکھ دیا جائے نا ترجمہ کہ بخشے گا اس کو جو اس کے قانون کے مطابق بخش کے لائق ہوگا، بات واضح ہوگی۔ سزا ان کو دے گا جو اس کے مقرر کیے اصولوں کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا، دوسرے کسی کے چاہنے یا سفارشوں وغیرہ سے نہیں۔ سفارشیں بھی وہاں بالکل نہیں، بھائی اللہ کی اپنی بہانے ہوں گے کہ جس کو بخشنا چاہتا، کسی مریض کو شفا دینا چاہتا، حکیم کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دوائی ڈال، یہ نہیں کہ دوائی دی تو اللہ نے اس کو شفا دی، یہ کہو کہ اللہ شفا دینا چاہتا تھا، اس کو دوائی سجھائی۔ ہاں ہماری دعائیں یا انبیاء کی سفارش یہی ہے کہ اللہ جو کرنا چاہتا نا اس کے لیے کسی کے دل میں بات ڈال دیتا، وہ بن جاتا بہانہ، کرنا وہ خود چاہتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرنا چاہے اور کوئی اپنے پریشر سے اس کو کر دے، یہ تو پھر خدائی ختم ہوگی، پھر وہ اللہ عزیز الحکیم کیسے رہا؟ اللہ نے دو صفات اکٹھی کر دیں کہ وہ عزیز ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس نے ہر چیز کو دبا رکھا، اس کو نہیں کوئی دبا سکتا، الحکیم، اور اتنا پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وزڈم کا مالک ہے، خود عقل رکھتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اس کو کوئی کیا مشورہ دے گا؟ نبی ولی جو ہے جہاں جہاں سفارش کا پڑھیں ایک لفظ آ جاتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اس پابندی کی وجہ بتا دی کہ کیوں میں نے پابندی لگائی، یعلم ما بین ایدیہم وما، میں ان مجرموں کا یا جو لوگ پیچھے آگا پیچھا سب جانتا ہوں، ماضی حال، بھلا یحیطون بشیء، یہ بے شک نبی ہیں فرشتے، ان کو کیا پتا، یہ تو تھوڑا سا جانتے جو میں بتاتا ہوں، ان کی چھٹی میں دے دوں یہ تو سارا کارخانہ ہی تباہ کرا دے، عدالت ہی برباد ہو جائے۔
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، بند کر دے کہ ان کے لیے کچھ نہ کہو۔ اس لیے وہاں سفارش بھی بے اذنی ہے کہ جب وہ کرنا چاہتا اس کے لیے دعا نکل جائے، سفارش نکل جائے، دوائی کو یقین دے دے، وہ سب بہانے، کرنا وہ چاہتا۔ اللہ پاک کے بارے میں جو بھائی نے پوچھا نا